السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ مزاج گرامی بعافیت ہو۔ ناظرین، ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کی طرف سے قربانی کے متعلق بہت ہی اہم فتویٰ آیا ہے جس کا ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ وہ فتویٰ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، پہلے سوال جان لیجئے۔ سوال یہ ہے، حضرت میرے بڑے بھائی علاقے کی مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کے رکن ہیں۔ جب تک مسجد کی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی وہی امام اور مؤذن کی خدمت انجام دیتے تھے، مگر جب مسجد الحمدللہ مالی حالت سے ٹھیک ہو گئی تو امام اور مؤذن کو منتخب کیا گیا۔ اسی لحاظ سے وقت بے وقت میرے بھائی لوگوں کو اچھے کاموں کی ترغیب دیتے رہتے ہیں جو ان کو قرآن و حدیث کی معلومات ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر انہوں نے اسی طرح کی ایک بات منبر پر بطور اعلان اور لوگوں کی اصلاح کے لیے کہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی صاحب نصاب ہے اور قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اسے قربانی کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے گھر میں 4 لوگ ہیں اور چاروں صاحب نصاب ہیں اور ان کے پاس کافی مال ہے تو چاروں کو قربانی فرداً دینی چاہیے۔ یہ بات سنتے ہی ایک حضرت اٹھے اور ایک حدیث بیان کی جس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی، جس کا مفہوم یہ تھا ایک گھر کے لیے ایک قربانی کافی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی گھر میں 4 بیٹے ہیں، چاروں صاحب نصاب ہیں اور قربانی کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں، مگر ان کے گھر کا ذمہ دار ان کے والد ہیں اور سب کی آمدنی والد صاحب کے ہاتھ میں رہتی ہے، تو اس صورت میں ایک ہی قربانی دینی چاہیے۔ موقع عید کا تھا، وہاں بحث کی کوئی گنجائش نہیں تھی، مگر عوام شاید آج بھی اس مسئلے کا صحیح حل نہیں سمجھ پائی۔ برائے مہربانی آپ صحیح معلومات سے ہمیں آگاہ کریں، جزاک اللہ۔ اس پر دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا، قربانی صرف گھر کے ذمہ دار پر نہیں بلکہ گھر میں رہنے والے ہر صاحب نصاب پر الگ الگ لازم ہے۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں آپ کے بڑے بھائی نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہی صحیح ہے۔ اگر کسی کے پاس 4 بیٹے ہوں اور چاروں کماتے ہوں اور صاحب نصاب ہوں، کاروبار میں ان کی حیثیت باپ کے معاون کی نہ ہو تو چاروں پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی، خواہ سب کی آمدنی والد صاحب کے ہاتھ میں رہتی ہو۔ ناظرین، مسئلہ یہی ہے کہ اگر گھر کے اندر میں 4 لوگ ہوں اور چاروں کے پاس مال ہو، چاروں صاحب نصاب ہو، تو چاروں پر الگ الگ قربانی دینا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی نے قربانی دیا اور 3 لوگوں نے نہیں دیا تو 3 لوگ گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہے، دونوں مالدار ہے، تو دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ لہٰذا جس طرح مرد اپنی طرف سے قربانی دے گا اسی طرح عورت بھی اپنی طرف سے قربانی دے گی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔